اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم ہمت لوگ اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دیگر راتوں میں عبادات کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی بھرپور سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر یہ شب کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتی تو بہت زیادہ حزن و ملال ہوتا اور دیگر راتوں میں دل جمعی سے عبادت نہ ہو پاتی۔ اب رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ نمبر 3، جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے، اسی طرح اس رات میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ گناہ کیے بغیر نہیں رہتے، شب قدر متعین ہو جانے کی صورت میں بھی اگر ان سے گناہ سرزد ہوتی تو شب قدر کی توہین کا کس قدر وبال ان کے اوپر ہوتا۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی راتوں میں فرشتوں کے سامنے اپنے عبادت گزار بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اگر شب قدر متعین ہوتی تو صرف ایک رات لوگ عبادت کرتے، اب محض احتمال کی بنا پر یہ آخری پورے عشرے میں لوگ عبادت و اطاعت میں محنت و سعی کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی فرشتوں کے سامنے بار بار کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، شب قدر کا پوشیدہ رکھنا اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے عین پہلے توبہ کر لیتے۔ اس لیے موت کا وقت پوشیدہ رکھا گیا تاکہ انسان پر ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیکی میں مصروف رہے۔